لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 176، 177 اور 178 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایکا کے باشندوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ان کو شعیب نے کہا تھا الا تتقون، کیا تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ اس سے ماقبل آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا، اور آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں آپ حضرات نے سن لیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب الایکہ کہا گیا ہے، اور ایکہ کہتے ہیں گھنے جنگل کو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی چونکہ ایک گھنے جنگل میں آباد تھی، تو اسی وجہ سے انہیں اصحاب الایکہ کہا گیا۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام میں سورہ اعراف، سورہ ہود وغیرہ میں، سورہ ہجر کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا نام مدین بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، ان کو سب سے پہلا پیغام اللہ کی طرف سے یہ سنایا کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، اور جب میں کہتا ہوں اللہ کا پیغمبر ہونے کے ناطے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور جو رہنمائی میں تمہاری کرتا ہوں اسے کی مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ میں ایک امانت دار پیغمبر ہوں، جو اللہ کی طرف سے میرے اوپر وحی کی جاتی ہے بعینہ اسی طرح پیغام اللہ کا میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو اگر میری پیروی کرو گے، میری فرما برداری کرو گے، تو دنیا آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور یہ جو دعوت والا کام ہے، اللہ کا تم کو پیغام سنانا، یہ ذمہ داری، اس پر میں تم سے کوئی مال و دولت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر مجھے کون عطا کرے گا؟ میرا اللہ عطا کرے گا۔ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، تمہارے مال و دولت سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ فرمایا اوفوا الکیل، تم ہر چیز کا ناپ پورا پورا کیا کرو۔ ولا تکونوا من المخسرین، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو کہ جو لوگ لوگوں کو چیزیں گھٹا کے دیتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، کفر اور شرک کے علاوہ ان میں ناپ تول کی کمی کا گناہ پایا جاتا تھا، تو اسی کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ اے میری قوم، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، جس کا جتنا حق ہے اس کو حق پورا پورا دیا کرو۔ کوئی چیز وزن کر کے دینی ہے، صحیح ترازو کے ساتھ وزن کر کے، ناپ کر کے، تول کے پورا پورا حق ادا کیا کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کیا کرو۔ اللہ معاف کرے، انہی آیات سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے۔ آج اگر ہم بازار کی طرف چلے جائیں، دکانداروں کے پاس، تو اکثر دکانداروں نے تو ترازو کے نیچے کوئی عجیب سے پتھر لگا رکھے ہیں کہ تاکہ ان کا وزن کم آئے، ہمارے پیسے زیادہ بنے لیکن چیز ان کے پاس کم جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کیا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور فرمایا کہ لوگوں کو ان کا حق پورا پورا ادا کیا کرو، اس میں کمی نہ کیا کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں خرابی یہ بھی تھی کہ یہ جو مسافر آتے تھے، یہ ان مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے، تو یہ تو زمین میں فساد مچانے والی بات ہے، تو فرمایا کہ زمین میں فساد مت مچاؤ۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف وزن یا ناپ تول کے اندر چیزوں کو کمی زیادتی کرنا
اس سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی تطفیف کا حکم بیان فرمایا، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں کے حقوق کم کر کے ادا کرتے ہیں، لوگوں کی چیزیں کم کر کے دیتے ہیں، ان کا حق کھا جاتے ہیں، وہ کوئی سا بھی حق ہو، وہ ناپ تول والی چیز ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے، کسی بھی قسم کا حق ہے، اگر اس میں کمی کوتاہی کی جائے گی تو وہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جس گناہ کی وجہ سے عذاب آیا، وہ بھی اس گناہ کے اندر داخل ہوں گے۔ لہٰذا جس طرح کا بھی کوئی حق ہو، وہ زمین کی شکل میں ہو، وہ مال و دولت کی شکل میں ہو، وہ ناپ تول کی شکل میں ہو، وہ ڈیوٹی کی شکل میں ہو، وہ کاروبار کی شکل میں ہو، دکانداری کی شکل میں، ہر اعتبار سے ہر چیز کا حق ہر کسی کو کیا کرنا چاہیے؟ پورا پورا دینا چاہیے۔ فرمایا واتقوا الذی خلقکم، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اور پچھلی مخلوقات کو بھی اس نے پیدا کیا۔ قالو، اس پر قوم والے کہنے لگے، انما انت من المسحرین، ہمیں تو لگتا ہے کہ تم پر بڑے زور کا جادو کیا گیا ہے، معاذ اللہ تم جادو سے متاثر ہو۔ وما انت الا بشر مثلنا، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بھی ہماری طرح انسان ہو۔ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تمہیں یقیناً جھوٹا سمجھتے ہیں، ہم تمہاری بات کو تسلیم نہیں کرتے، ہمارے نزدیک تم یقیناً جھوٹے ہو۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم اپنے اس دعوے نبوت میں سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم تمہاری بات نہ مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب لے آؤ، ہم تمہاری بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، ربی اعلم بما تعملون، میرا رب زیادہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ کو یہ نہ بتاؤ کہ ہمارے اوپر یہ عذاب نازل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، وہ جو مناسب سمجھیں گے، جب مناسب سمجھیں گے تمہارے اوپر عذاب نازل کریں گے۔ چنانچہ فکذبوہ، قوم والوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا، فاخذہم عذاب یوم الذلہ، سائبان والے دن کے عذاب نے ان لوگوں کو آ پکڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کی صورت یہ بنائی کہ پہلے چند دن سخت ان پر گرمی پڑی، نہ انہیں کمروں میں چین آتا تھا، نہ باہر انہیں چین آتا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل جس نے بڑا زبردست سایہ کیا ہوا ہے اور اس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نکل رہی ہے، تو یہ ساری قوم والے اس بادل کے نیچے جا کے جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسی بادل سے انگارے برسا کر ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ انہو کان عذاب یوم عظیم، فرمایا کہ یہ بڑے عظیم دن کا عذاب تھا جو ان پر لایا گیا۔ ان فی ذلک الآیہ، اے ایمان والو اس واقعے میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ جس نبی کا واقعہ ذکر کیا گیا، اللہ نے آخر میں یہ بات ارشاد ضرور فرمائی کہ اس واقعے میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، یعنی اے دنیا بھر کے مسلمانوں اور اے قیامت تک آنے والے انسانوں، اگر تم نے بھی اس طرح کا کوئی گناہ کیا، ناپ تول میں کمی کی، کسی کا حق کھایا، کسی کا حق چھین کر غصب کر کے تم نے کھا لیا، تو تمہارے اوپر بھی میں یہ عذاب لا سکتا ہوں، میں قادر ہوں، لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے تاکہ تم عبرت نصیحت حاصل کر کے ان گناہوں سے توبہ کر لو۔ فرمایا اس کے باوجود وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر لوگ پھر بھی یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک میرا پیغمبر آپ کا رب کامل اقتدار والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ ہم سب پر مہربانی فرما دیں، اپنا کرم فرما دیں، وگرنہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی قوموں کا ذکر چلا ہے اور جتنے بھی گناہ ذکر کیے گئے، اللہ معاف کرے آج ہمارے اندر وہ سارے گناہ موجود ہیں۔ آج اگر ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، آپ علیہ السلام کی مبارک دعا کی برکت ہے کہ اللہ سے آپ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میری امت پر کبھی اجتماعی عذاب نہ لانا۔ آج اگر ہم عذاب سے بچے ہیں تو یہ آپ علیہ السلام کے صدقے سے بچے ہوئے ہیں، وگرنہ ہمارے اندر ہر وہ گناہ پایا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم تو آگے بڑھ چکے ہیں گناہوں میں۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ان واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہوئے توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے۔ جزاکم اللہ۔